ایک عورت کہتی ہے کس گھر کو اپنا گھر کہے، آج پھر تو گلاب کا پودا لے آئی، کتنی بار سمجھایا ہے تیرے ابا کو نہیں پسند گلاب۔ اماں نے ناک سکوڑ کر اس کو تنبیہ کی، مگر کیوں اماں، گلاب تو پھولوں کا بادشاہ ہے۔ پھر وہی گھسا پٹا سوال دہرایا جس کا جواب شاید اماں کو بھی نہیں پتا تھا۔ بس زیادہ بحث نہ کر، ابھی ہٹا، اس کو گھر سے آنے والا ہوگا تیرا ابا، بس یہ سب چونچلے اپنے سسرال جا کر کرنا، یہاں تیرے ابا کا حکم چلتا ہے۔ یہ کہہ کر اماں تو چلی گئی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح یہ حکم کیوں چلتا ہے کہ گتھی سجانے میں الجھ گئی۔ اس کو بچپن سے گلاب کے پھول سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ وہ اپنے پورے گھر کو ان پودوں اور خوشبوؤں سے محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر جانے ابا کو کیا چڑ تھے اس کے گلابوں سے۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور وہ اس گھر کو پوری طرح اپنا چکی تھی۔ سب کے دل جیتتے جیتتے وہ اپنا آپ ہار چکی تھی۔ آج گلی سے پھولوں والے نے آواز لگائی تو وہ بری طرح بے چین ہو کر بچوں کی طرح دوڑی تھی۔ اس نے خوب سارے گلاب خریدے اور نہایت سلیقہ مندی سے برآمدے میں سجا دیے۔ بالآخر بہت خوش تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور اس کا شوہر آنکھوں میں غصہ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سہم گئی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی اس کا شوہر اس پر برس پڑا تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے گھر میں یہ جاڑ لگائے ہیں؟ وہ ششدر رہ گئی، مگر یہ گلاب ہے، جاڑ نہیں۔ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ 2 آنسو اس کی پلکوں کو چھوڑ کر وہیں تھم گئے تھے۔ ابا کو بالکل نہیں پسند یہ پھول پودے، ان سے گھر میں کچرا ہوتا ہے اور کیچڑ الگ، مگر میں صفائی کا خیال رکھوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ چپ کرو، بیکار بحث نہ کرو اور یہ پودے ساتھ والے پارک میں رکھو، کوئی لے جائے گا۔ وہ ایک بار پھر حیران ہو گئی تھی، بلا گلاب بھی کوئی ناپسند کرتا ہے، اور پلکوں سے ٹھہرے آنسو لڑی بن کر اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کی گود میں کہیں جذب ہو گئے تھے۔ وہ جی اچھا کہہ کر گلاب باہر رکھنے چلی گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنے بیٹے کے گھر آئی تھی۔ اب وہ ایک بیوہ تھی اور یہ گھر اس کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ نہایت محبت سے اس کا بیٹا بہو اس کو گھر میں لے کے آئے تھے۔ وہ اس محبت پر خوش اور رب کا شکر گزار کر رہی تھی۔ آج وہ صدیوں بعد پرسکون ہوئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس کا بیٹا اس سے گویا ہوا۔ اماں، یہ بالکونی میں گلاب آپ نے لگائے ہیں؟ وہ پھر بھرپور اعتماد سے بولی، ہاں بیٹا، کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ جی امی، مگر ان کی وجہ سے گھر میں مچھر ہو جاتے ہیں اور بیگم کو ان کی خوشبو سے الرجی ہے۔ میں یہ سب ہٹوا رہا ہوں، آپ برا نہ منائیے گا۔ اور ایک بار پھر وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ اپنی قبر میں اتاری گئی تھی۔ وہ دنیا کی تمام جمیلوں سے دور مرو مٹی تلے ابدی نیند سو چکی تھی۔ آج سب اس کی قبر پر گلاب ڈال رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑا اس کا 10 برس کا پوتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور گویا ہوا، دادی، آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اور اس نے ایک گلاب کا پودا اس کی قبر پر لگا دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، مگر وہ منو مٹی تلے ایک دم پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ وہ واحد گھر تھا جہاں اور کسی کا حکم نہیں چلنا تھا۔